اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ رمضان میں اگر ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں، سگنل پہ رکیں ہر جگہ، تو افطاری کا کیا بنے گا؟ افطاری تو وہی روڈ پہ ہو جائے گی۔ آپ کا جو سوال ہے کہ افطاری کا کیا ہو، جلدی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، دیکھو شریعت میں مستثنیات بھی ہوتے ہیں کچھ۔ افطاری کرنے کے لیے سگنل توڑنا، افطاری کے لیے کوئی جگہ مخصوص تو نہیں ہے۔ افطاری راستے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹرین میں بھی لوگ افطاریاں کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی کرتے ہیں، کیا کریں؟ ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں ہی افطاری کرے گا۔ اسی طرح بس کے اندر وہ سوار ہے اور راستے میں افطار کا وقت ہو گیا اور یہ روزے دار صاحب بس میں ہیں، لاچار ہیں، کیا کریں؟ تو اس لیے یہ بودا عذر ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ افطاری کرنی ہے، جلدی ہے، تو نفس کے لیے بھاگم بھاگ کر رہا ہے۔ کسی کی جان کا خطرہ تھوڑی کہ چلو سگنل توڑ دیا، کہ اس سے بڑا کام ہے کہ کسی کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، اگر سگنل نہیں توڑے گا تو وہ مر جائے گا۔ ایسی صورت تو ہے نہیں ہے۔ جیسے کہ ایمبولینس، فائر بریگیڈ، ان لوگوں کو سگنل توڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ قوانین جو ہیں ٹریفک کے، یہ عموماً جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے فائدے کے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہند اجمیر شریف سے محمد علی ستاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سور کا نام لینے سے کراہت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سور کا نام لینے سے کوئی کراہت ہو سکتی ہے؟ عوام میں مشہور ہے، اب تک تو یہی سنا تھا سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں کسی قسم کی کراہیت نہیں آتی، کیونکہ ویسے بھی قرآن پاک میں بھی اس کا نام ہے۔ عربی میں خنزیر بولتے ہیں، عام طور پہ لوگ اس کو خنجر یا خنزر بولتے ہیں، خنزر نہیں ہے، خنزیر۔ آیت کے دوران تو خنزیر کا لفظ نماز میں بھی لینے سے نماز میں بھی کوئی کراہیت نہیں، بلکہ یہاں تو اب نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، تو شیطان کا نام بھی تو آتا ہی۔ بہرکیف خنزیر یا سور کہنے سے روزے میں کوئی کراہیت نہیں آئی۔ یہ بھی عوام میں مشہور ہے نا، سور کا نام لو تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ دو ٹکڑے گالیاں بکیں گے اور سور کہیں گے تو زبان ناپاک ہو جائے گی۔ گالیاں بکنا چھوڑ دو تو زبان پاک ہو جائے گی۔ گالیاں بکنے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چگلی کھانے سے، تہمت رکھنے سے زبان تو ناپاک ہی ناپاک ہونی ہے۔ تو ایک سور کا نام ہی رہ گیا جو ناپاک کرتا ہے۔ تو جیسی نیت ویسی مراد۔ کسی کو گالی کے طور پہ کہا سور کا بچہ، اب اس کا حکم دوسرا ہوگا، یہ تو اس کی سخت دل آزاری ہوگی اس سے۔ تو اب سور کا بچہ کسی کو کہا تو یہ حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا